اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو میجورٹی اس وقت ہیڈنزم کا شکار ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ میجورٹی کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ صرف بھیڑ بکریاں ہیں، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ انسانوں کی اکثریت بھیڑ بکریاں کیسے ہے؟ سائیکالوجی کی زبان میں اس فینامنا کو کہتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی۔ اب ذرا آنکھیں بند کریں اور امیجنیشن کی دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس انسانوں کو آبزرو کرنا شروع کریں۔ جب سے ہم اس دنیا میں آئے تب سے ہم نے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب سوچے سمجھے بغیر کیے ہیں۔ وہ کام ہم نے اس لیے کیے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے تھے۔ ایک انسان پڑھ لکھ رہا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ پھر وہ آگے جا کے جاب کرے اور پیسے کمائے۔ لیکن کیوں؟ تاکہ پھر وہ اس پیسے سے ایک بہت بہترین لائف اسٹائل اچیو کر سکے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگر تو ایک انسان نے اپنی زندگی کا مین گول یہ بنایا ہوا ہے کہ اس نے پیسے کما کے ایک اچھا لائف اسٹائل اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اچیو کرنا ہے، تو پھر ایک بھیڑ بکری بھی تو یہی چاہتی ہے۔ ایک بھیڑ بکری بھی تو یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھا لائف اسٹائل اچیو کر سکے۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ ایک ایسے باغ میں ٹہلے جہاں پہ ہریالی ہو، سبزہ ہو، پھل سبزیاں اس کو ملیں اور پانی ملے۔ تو اگر تو ایک انسان کی زندگی کا مین گول اور ایک بھیڑ بکری کی زندگی کا مین گول دونوں سیم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک انسان میں اور ایک بھیڑ بکری میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف یہ کہ ایک انسان 2 ٹانگوں کے اوپر چل رہا ہے اور ایک بھیڑ بکری 4 پہ۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے ایک حلال میکینزم دیا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہیں؟ لیکن کیا بس اسی لیے؟ کیا یہی تھا وہ الٹیمیٹ پرپس کہ بس ایک فیملی بنائی جائے؟ کیونکہ ایک فیملی بنا کے پھر اس کو پال کے ایک جانور بھی مر جاتا ہے، تو پھر ایک انسان میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ دونوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی اچیومنٹ کی کہ انہوں نے ایک فیملی بنائی، اس کو پالا اور پھر مر گئے۔ اب میں ان میں سے کسی بھی کام کو نگیٹ نہیں کر رہا، نہ ہی غلط کہہ رہا ہوں، میں بس یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہم نے سوچا ہو یا سمجھا ہو، ہم وہ کام کرتے ہیں جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے علم کی بنا کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگ اپنی زندگی سوچے سمجھے بغیر گزار رہے ہیں، اور آج تک کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے۔ اور پھر یہاں سے شروعات ہوتی ہے ہیڈنزم کی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کی زندگی ہی پرپس لیس ہو، اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ پتہ ہو، تو پھر وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور پھر وہ اس کھوکھلے پن کو دور کرنے کے لیے ایک چیز کے پیچھے بھاگے گا، اور وہ ہے پلیجر۔ پھر ان بے مقصد انسانوں کو آج ہم اپنی زندگی میں آبزرو کر رہے ہیں، سارا دن پلیجر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسے انسان کو آپ دیکھتے ہیں سارا دن گانے سنتے ہوئے، نیٹ فلکس بنج واچ کرتے ہوئے، کانسرٹس میں ناچتے ہوئے، سارا دن موویز اور ڈراماز دیکھتے ہوئے، ہر وہ کام کرتے ہوئے جس میں نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہے نہ ہی کوئی بیٹرمنٹ ہے، صرف پلیجر ہے۔ آج ہم ایک فینومینا آبزرو کر رہے ہیں، اور وہ ہے آئیڈیلائزیشن آف ڈم پیپل۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں جو کہ خود بے مقصد ہیں، ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے مقصد ہو کے صرف پیسے اور پلیجر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے آپ کو میسو پیٹی گولز نظر آئیں گے، مہنگی ترین گھڑی خرید لینا، بہت بڑی گاڑی لے لینا یا بہت بڑا گھر خرید لینا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اب ایسے انسان کے لیے نہ ہی اسلام میں امپورٹنٹ ہے، نہ فلسفی، نہ سائنس، کچھ بھی نہیں، صرف پلیجر۔ لیکن یہی انسان اپنی زندگی کا جو بالکل چھوٹا سا مقصد بنایا ہوا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں اسلام سے لے لے گا۔ ہم ایک کاپی پیسٹ سوچ کے ساتھ زندہ ہیں، ہم ماس سائیکوسس کا شکار ہیں، ہم ہرڈ مینٹیلٹی کا شکار ہیں۔ اسی ہرڈ مینٹیلٹی کو اللہ نے قرآن میں ایڈریس کرتے ہوئے انسانوں کو ایک ریالٹی چیک دیا تھا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کی جو میجورٹی ہے اسے جہنم کے لیے ڈیسٹن کر دیا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی ان شارٹ یہ کہ وہ عقل نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ وہی بات بتاتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ کیٹلز کی طرح ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیونکہ ایک بھیڑ بکری کو جتنی عقل دی گئی ہے اس کے مطابق تو وہ بالکل ٹھیک فنکشن کر رہی ہے، لیکن ایک انسان کو جتنی عقل دی گئی ہے اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس چیز کو پرسو نہ کیا کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، جس کے بارے میں تم نے سوچا نہ ہو، سمجھا نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا،
کہ ہمارے سننے کی ایبلٹی، ہمارے دیکھنے کی ایبلٹی اور ہمارے سمجھنے کی ایبلٹی، ان سب کا سوال اللہ ہم سے کرے گا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ شرک آخر سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، کیوں اللہ نے اس کو سب سے بڑا گناہ بنایا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا اللہ نے ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کچھ ریچولز کو پریکٹس کریں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کیا انسان کو پیدا کرنے کا الٹیمیٹ پرپس یہی تھا؟ اور اگر آپ نے آج تک یہ سوال نہیں سوچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک آپ بھی اپنی زندگی سوچے سمجھے بغیر گزار رہے تھے۔ اب ذرا سوچیں اس شخص کا حال قیامت والے دن کیا ہوگا جس کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا۔ ایمان اور باعث میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان افرمیشن آف ٹروتھ کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو آج تک کبھی اس ٹروتھ کو افرم کیا ہی نہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ جہنمیوں کی ایک امیج بیان کرنے کے بعد پوری انسانیت سے ایک سوال کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بلا وجہ بے مقصد فالتو میں پیدا کر دیا ہے؟ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی باقی میں بے مقصد ہے۔ اب جس نے زندگی کو پیدا کیا اسی نے زندگی کا مقصد بھی بتایا۔ میننگ آف بینگ اے مسلم از اے رسپانسبلٹی، یہ بات اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی تھی، لیکن قرآن کو کبھی ہم نے خود سے سمجھا ہی نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف عربی پڑھ کے ثواب حاصل کر رہے تھے، تو ہم نے بھی وہی کیا۔ زیادہ تر لوگوں کی دیکھا دیکھی کبھی ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ انسان کے پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا مقصد اللہ نے ایک آیت کے اندر انکیپسولیٹ کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی غلامی کے لیے۔ لیکن کیا یہ غلامی صرف ہم اپنی پرسنل لائف کے اندر کریں گے؟ تو پھر اس سے پوری ہیومینٹی کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اسلام پوری ہیومینٹی کے لیے کیسے ہوا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام انڈیویجول نہیں ہے بلکہ کلیکٹیو ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک پرپس بتایا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میری پورے پاکستان کے اوپر حکومت ہے اور میری حکومت کا قانون ایک پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پیج پہ لکھا ہوا قانون ہے یہ لاہور میں ایز اٹ از اپلائی ہو جائے، تو پھر میں وہ پیج آپ کو دیتا ہوں اور آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ آپ میرا یہ قانون لاہور میں جا کے ایز اٹ از اپلائی کر دو، تو پھر لاہور میں آپ میرے خلیفہ ہو جاؤ گے، میرے اپوائنٹڈ خلیفہ۔ اسی طرح اللہ پوری کائنات کو ایک نظام اور ایک لاء کے مطابق چلا رہا ہے جسے ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو انسان کو فری ول دے دی کہ لاز آف نیچر اس کے اوپر ایک حد تک اپلائی ہوں گے جو اس کے زندہ رہنے کے لیے فائدہ مند ہو، مطلب اس کے زندہ رہنے میں اس کو سپورٹ کریں۔ لیکن جو باقی لاز ہیں اس میں اللہ نے انسان کو فری ول دے دی، یعنی کہ لاز آف موریلٹی، یعنی کہ فری ول ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی غلامی میں آ جائیں، ان لاز کو اپلائی کر کے جو اللہ نے ہمیں دیے تھے، اور صرف غلامی میں خود نہ آئیں بلکہ اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا کے اوپر اس لاء کو نافذ کر دیں، اور جو باقی تمام مخلوقات ہیں ان کی زندگیاں بھی اللہ کی غلامی کے مطابق گزر پائیں، مطلب کہ وہ اپنا جو بھی ریلیجن پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن قانون جو اسٹیٹ کا لاء ہوگا وہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہوگا۔ اور جب انسانیت اللہ کی غلامی میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے الٹیمیٹ پوٹینشل کے اوپر آتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر ڈیفرنٹ نظام نافذ ہیں جو کہ انسانوں نے خود بنائے اور وہ انسانوں کو بری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہم قانون دیکھتے ہیں وہ کسی ایک خاص قوم کے لیے ہوتے ہیں، ایک خاص خطے کے لیے ہوتے ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اگر تو وہ قانون ادھر کے رہنے والے انسانوں کے لیے صحیح ہوگا تو پھر وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ قانون کسی خاص قوم کے لیے بنایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پھر مائنورٹیز پہ ظلم شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹلزم اس وقت ماسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ قانون سارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان جب بھی کوئی قانون بنائے گا تو اس میں اس کی اپنی کوئی نہ کوئی پرسنل بائس ضرور شامل ہوتی ہے، تو اس لیے وہ قانون ہمیشہ کچھ خاص مخصوص انسانوں کو سپورٹ کرتا ہے اور باقی سب کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو انسانیت کے لیے صحیح قانون صرف وہی ہوگا جو ان کے بنانے والے نے ان کو دیا ہو، اور وہ قانون ہمیں اللہ نے دیا، اور پھر اللہ نے ایک نبی سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ایک ڈیوٹی لگا دی کہ اس قانون کو اپنی جتنی کیپیسٹی ہو سکے اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اپلائی کرو، یہاں تک کہ یہ قانون پوری دنیا کے اوپر اپلائی ہو جائے اور انسان کی غلامی سے نکل جائے۔ اب ذرا کمپیئر کریں دو انسانوں کو۔ ایک وہ انسان ہے جس کی زندگی کا الٹیمیٹ پرپس یہ ہے
کہ اس نے ایک اچھا لائف اسٹائل اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اچیو کرنا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ان کے رب کی غلامی کے اندر لگا دینا ہے۔ تو پھر اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں انسانوں میں سے زیادہ پاور، زیادہ پیسہ اور زیادہ ریسورسز کون سا انسان گین کرے گا؟ وہ جس کا مشن پوری دنیا ہے، یا وہ انسان جس کی زندگی کا مقصد صرف اس کا خاندان ہے؟